خرم صاحب J-35 جہاز، ایئر مارشل صاحب نے کہا ہم 40 جہاز لینا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے PL-17 جس کی رینج زیادہ ہے وہ میزائل بھی لینا چاہتے ہیں. آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، کچھ روشنی ڈالیں، آپ تو خود وزیر دفاع رہے ہوئے ہیں. جی جی جہاں ضرورت ہے کہ ہم مستقل طور پر نہ صرف اپنی جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے جنگی جہازوں کے معاملے میں اس کو اپڈیٹ کریں، چائنا کے ساتھ اپنا اسٹریٹجک ویژن جو ہے اس کو بڑھائیں، لیکن اگر آپ مارکہ حق کو سنجیدگی سے اس کا تجزیہ کریں تو پھر پاکستان کو اپنے جو ایئر ڈیفنس ہے، اینٹی میزائل ڈیفنس، اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا کہ 10 تاریخ کی صبح اس طرح ہمارے کچھ میں اگرچہ پاکستان نے بہت سارے وہ براموس میزائل جو ہیں وہ گرائے بھی، لیکن بہرحال کچھ نے پینیٹریٹ کیا پاکستان کے اندر اور کچھ نقصان بھی ہوا. تو لہذا اس وقت تو فوری ضرورت یہ ہے کہ اینٹی میزائل ڈیفenس جو ہے وہ زمین کے اوپر بھی، اور جو ہمارے جہاز ہیں ایئر فورس کے ان میں اس کو ہمیں بیف اپ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہندوستان اس مارکہ حق کا تجزیہ کرے گا تو اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ نئے رافیل لینے سے تو اس کا کام نہیں بنے گا. تو اگلی دفعہ اللہ نہ کرے پاکستان اور ہندوستان کی کوئی جنگ ہو، لیکن اگر جنگ ہوئی تو اس کا آغاز بھی وہ براموس میزائل سے کریں گے. تو ہمیں اس کے لیے پوری تیاری کرنی ہے اور دنیا کے سامنے بھی اس کو ایکسپوز کرنا ہے کہ براموس جو کہ کروز میزائل ہے وہ تو نیوکلیر وار ہیڈ بھی کیری کر سکتا ہے. تو ہندوستان نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا، یعنی انگریزی کا لفظ ہے ریکلیسنس کا مظاہرہ کیا ہے. اور غیر ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ مارچ 2022 میں ان کا ایک براموس جو ہے وہ میاں چنو میں آ گرا تھا، انعام تھا وہ، لیکن جس کے بعد میں انہوں نے بڑا کہا جی ہم معافی مانگتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ اڑ رہا تھا فضا میں تو ہمارے پاس کیا گارنٹی تھی کہ یہ آرمڈ ہے یا نہیں ہے. اسی طرح یہ جو جب 10 تاریخ کی صبح جو میزائلز آئے، پاکستان کے پاس انٹیلیجنس ہوگی تبھی پاکستان نے بہت ہی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. لیکن اگلی جو جنگ کی تیاری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پاکستان کو اپنا جو اینٹی میزائل ڈیفنس ہے زمین پر بھی اور ہوا میں بھی اس کو بیف اپ کرنا ہے. تو نیچرلی جو نئی جنریشن ہے فائٹر جیٹس کی وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن جو باقی انٹیگریشن ہے الحمدللہ اس میں بھی پاکستان نے بہت مہارت حاصل کی ہے، اس کو بھی ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن نظر یہ آیا کہ ہمیں اپنا اینٹی میزائل ڈیفنس جو ہے اس کو بیف اپ کرنا ہوگا آنے والے دنوں میں، تاکہ یہ جو ہندوستان کا ایک بالکل صحیح. مستقل جنگی جنون ہے اس کا ہم جو ہے اس کو روک بھی سکیں. اور ایکچولی ملک صاحب یہ سب سے جو اہم بات ہے دنیا کو ایکسپوز کرنے کی، کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو اور آپ پاکستان پر میزائل چلانا شروع کر دیں. یہ تو ایک غیر ذمہ داری کی آخری حد ہے. تو لہذا یہ جو ایک ملک ہے جو کہتا ہے جی میں سپر پاور ہوں، مجھے نیشنل جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کا مستقل رکن ہونا چاہیے، اگر اس کا ایکچوئل بیہیویئر اپنے جو ہے نیبرز کے ساتھ اس طرح ہے تو پھر تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے لیکن عظیم پاور نہیں.